الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان جس جگہ پر زیادہ وقت گزارتا ہے اس جگہ کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتا ہے ان لوگوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کیونکہ اس کی شخصیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب بقاء الارض مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ کو سب سے پسندیدہ ٹکڑے وہ اس کی مسجدیں ہیں، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بدترین ٹکڑے اس کے بازار ہیں۔ اب جو بندہ بازار میں زیادہ وقت گزارے گا تو بازار کا اس پر اثر تو ہوگا۔ بازار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ وہ نہ بھی کرے اس کی غبار تو اس کے اوپر پڑے گی۔ بازار میں گالم گلوچ، دو نمبری، دھوکہ، فراڈ، بے حیائی، اللہ کی نافرمانی، ہر طرح کی برائی بازاروں میں ہوتی ہے۔ شیاطین کے وہ ڈیرے ہیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سے گناہ کم ہو جائیں، میری زندگی کی برائیاں کم ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ بازاروں میں اپنا وقت کم کرے۔ کچھ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مثلا آپ دکان پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حتی الوسع کوشش کریں کہ اپنی دکان سے باہر بلا وجہ جھانکنا، دیکھنا، ایسے ہی دکانداروں کا اکٹھا ہو کے آپس میں فضول باتیں کرنا، اس سے اجتناب کرے بندہ۔ آپ گزرتے ہیں، حتی الوسع کوشش کریں کہ بازاروں سے بچ کے گزریں، گلی محلوں سے گزر جائیں، بازاروں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بازار ہیں اس سے جتنا تعلق انسان کا مضبوط ہوتا جاتا ہے نیکی سے اتنا تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جو چیز چمک رکھتی ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بازاروں میں بظاہر رونق ہے، رعنائی ہے، وہ اپنی طرف انسان کو کھینچتی ہے، انسان پھر اسی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور مسجد میں جو بندہ زیادہ وقت گزارے گا اس بندے کے اعمال کے اندر بہتری آتی جائے گی۔ اور کچھ نہیں، آپ صرف مسجد میں ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اس میں خیر ہے، کیونکہ آپ بہترین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ مورچہ گاڑنا ہے، یہ مورچہ گاڑنا ہے، یہ مورچہ گاڑنا ہے۔ کس چیز کے بارے میں فرمایا تھا؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی مسجد میں بیٹھے رہنا، ایک نماز پڑھ لی، اب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ اور صحابہ کرام میں یہ عام بات تھی، وہ مغرب پڑھنے آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اکثر وہ شام کا کھانا کھا کر آتے تھے، مغرب پڑھی بیٹھے رہے، اب عشاء کے انتظار میں عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ حتیٰ کہ آج بھی آپ حرم میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، وہاں کے جو اکثر لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا معمول آج بھی تقریباً یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ جس طرح ہم میں سے کئی لوگ بگڑ گئے، ان میں سے بھی بگڑے ہیں، لیکن عموماً ان کا معمول یہی ہے ابھی بھی، وہ مغرب پڑھتے ہیں اس کے بعد عشاء پڑھ کے ہی نکلتے ہیں۔ اور بعض عید کی نماز کے موقع پر دیکھیں صحابہ کرام غسل کر کے تیار ہو کے فجر پڑھتے تھے، اور فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے، جو ہی اشراق کا وقت ہوتا، اشراق کے وقت پر عید کی نماز ہوتی، وہ عید کی نماز بھی ساتھ پڑھ کے جاتے۔ دو دو نمازیں اکٹھی پڑھ کے جانا، اکٹھی پڑھنے سے مراد
مسجد میں بیٹھے رہنا دوسری کے انتظار میں، ان میں یہ عام تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ادھر آپ دیکھیں، ادھر سلام پھرا، ادھر سے آپ امام صاحب نے ابھی پیچھے کی طرف منہ نہیں کیا، حالانکہ حدیث میں جو آتا ہے نا حتی ینصرف الامام، اس کا معنی اہل علم نے ایک یہ بیان کیا ہے کہ جب امام جب تک مقتدیوں کی طرف رخ نہ کر لے اس وقت تک مقتدی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ امام ابھی پیچھے کو منہ بھی نہیں کرتا اور ہماری صفیں تیسرا حصہ اس کا جا چکا ہوتا ہے۔ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہے۔ باہر موٹر سائیکل پنچر ہو جائے آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، باہر دوست مل جائے اس کے ساتھ گھنٹہ کھڑے ہو کے باتیں کریں گے، کوئی کام نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہ جو شیطان ہے وہ تھوڑا سا وسوسہ ڈالتا ہے کہ نکل، جلدی کر جلدی کر، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو یہاں سے نکالوں، بس وہ وسوسہ ہم سے دبایا نہیں جاتا، ہم سب اس کے پیچھے لگ کے وہی کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، مسجدوں میں بیٹھے رہنا، اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، بہت سارے بچے نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم برائی سے کیسے رک سکتے ہیں؟ برائی چھوٹتی نہیں۔ آپ مسجد کے اندر اپنا وقت زیادہ دینا شروع کریں، مسجد میں زیادہ بیٹھیں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اور جیسے ہی آپ کا تعلق کمزور ہوتا جائے گا پھر آپ کی نیکیاں بھی پیچھے ہٹتی جائیں گی۔ اور اسی طرح دوسری چیز، انسانی مزاج کے اندر درندوں والی صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ درندوں کی طرح کسی کو چیر پھاڑ کرنے کی جذبات بھی رکھتا ہے، اپنے مخالف کو بالکل ایک نظر بھی نہیں برداشت کرتا۔ یہ کہتا ہے جس سے میری مخالفت ہے یا وہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے یا وہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے۔ انسانی مزاج میں یہ درندگی پائی جاتی ہے کہ اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا، اور یہی درندوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کے ساتھ بھی رہنا سیکھو، مخالف کے ساتھ بھی وقت گزارو تو اعتدال کے ساتھ، لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری ہمارے اندر جو صفات ہے وہ شیطانی صفات ہے۔ شیطانی صفات کہ انسان کے اندر خواہشات اور بے حیائی اور اس طرح کے خیالات کا بار بار اٹھنا، یہ بھی بہت زیادہ وسوسے ہیں۔ ان چیزوں کو دبایا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب ہوں گے، جتنا انبیاء کے طریقے پر چلیں گے، یہ چیزیں آپ سے دب جائیں گی، اور جتنا آپ نبیوں کے طریقے سے ہٹ کے چلیں گے یہ چیزیں آپ کے اوپر غالب آتی جائیں گی، حتیٰ کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عادات کو تنقیدی نظر سے دیکھے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ دن بدن جو چیز خود کو بری لگتی ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ وہ کسی کو بھی بری لگتی ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ کسی کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔